تو انہوں نے $19 کروڑ وہ بنے حافظ نسیم نامی، جو وہ انویلپ جو تھا وہ کابینہ سے منظور کروایا، وہ بابا ڈیم کے جو اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ہی نشر جاتی رہے گی، وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ ریاض صاحب نے یہ بات کہی یاسف زرداری کو کہ بھائی تاڑے بندے میں خرید لینے ہیں، ادھے پیسے دے کے میں چھوڑ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ملک ریاض صاحب کو نیب نے بلا لیا ہے، اس کے متعلق جو کیس ہے، پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ ملک ریاض کو NCA جو تھی، نیشنل کرائم ایجنسی لندن کی، اس نے جرمانہ کیا تھا اور عدالت سے جو تھا وہ ثابت ہو گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر یہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان سے منتقل ہوئے ہیں لندن میں۔ تو انہوں نے $19 کروڑ جو تھے وہ پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس وقت کے جو احتساب کے مشیر تھے شداد اکبر ماموں ہیں، تو انہوں نے جا کر ادھر جو تھا وہ ریسیو کیا پیسوں کو، اور ان کے جو گواہ تھے لندن میں وہ بنے حافظ نسیم نامی، جو برٹش پاکستانی ہیں، تو وہ ان کے گواہ بنے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جو پیسے تھے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، جو کہ اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر 1 اسے کہتے ہیں، اس میں آنے چاہیے تھے۔ تو جب وہ ریسیو کرنے جا رہے تھے شداد اکبر صاحب، تو انہوں نے کابینہ سے ایک انویلپ جو تھا، بند انویلپ، اسے کھول کے نہیں دکھایا کابینہ کو یا عمران خان صاحب کو کھول کے نہیں دکھایا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ باتیں مشہور ہوئیں کہ انہیں پتہ تھا کہ اس انویلپ میں کیا ہے۔ تو انہوں نے وہ انویلپ جو تھا وہ کابینہ سے منظور کروایا اور شداد اکبر لندن کی پرواز لے کر لندن روانہ ہو گئے اور وہاں سے پیسے پاکستان کے بہاف پر وصول کر لیے۔ اس انویلپ میں یہ لکھا تھا کہ جو جرمانہ بابا ڈیم چیف جسٹس صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے بابا ڈیم کون ہے، تو انہوں نے کیا تھا ملک ریاض کو غیر قانونی پراپرٹی جو کراچی میں وہ قبضہ کیا ہے انہوں نے 460 ارب کا۔ تو اس سمری میں یا انویلپ میں جو کابینہ سے منظور کروایا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو 50 ارب روپے کے لگ بھگ وہ رقم بنتی ہے، وہ بابا ڈیم کے جو اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ہی نیشنل بینک کا، اس میں جمع کرا دیے جائے، جو جرمانہ ہوا تھا اس کی مد میں ملک ریاض کو۔ تو اب جو پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آنے چاہیے تھے وہ چلے گئے جرمانے کی مد میں، اور جو حکومت تھی اس نے یہ جرمانہ پے کر دیا ملک ریاض کے بہاف پر۔ تو جب یہ حکومت آئی PDM کی، انہوں نے کھنگالا کہ جو ہے وہ ہم ثبوت ڈھونڈیں، عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنائیں، تو انہوں نے چھان بین شروع کی۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو تھا انویلپ وہ کھولا نہیں گیا تھا کابینہ سے منظوری کے بعد۔ شداد اکبر ماموں جو آج کل جو ہیں لندن فرار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھی جو حافظ نسیم صاحب ہیں وہ بھی لندن فرار ہو چکے ہیں، جو آج کل پروازیں جا رہی ہیں پشاور میں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ارشد شریف صاحب بھی گئے تھے، حالانکہ خطرناک جگہ ہے اڑنے کے لیے، لیکن وہ پھر چلے گئے جب نیب والوں نے انہیں بلایا کہ آپ آ کر بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم اس پر کارروائی کریں گے، تو انٹری ہوتی ہے مسٹر 10% آصف زرداری، بابا قوم ہیں، وہ اندر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ملک ریاض تے ہے میرا سچا دل دا جانی ہے، تسی وہ دے خلاف نہیں کر سکتے کاروائی۔
تو جب وہ آئے تو انہوں نے جو تھا پی ڈی ایم حکومت کو وہ کارروائی سے روک دیا۔ اب آپ بات جو ہے اس کو سمجھیں کہ ملک ریاض آصف زرداری کے دوست، ٹھیک ہے، اور اس کی مد میں جو 50 ارب روپے دیے وہ جو تھی زبان زدیام فرا گوگی ہیں، اور جو ہماری خاتون اول تھیں پنکی، وہ چلیں نام نہیں لینا چاہیے، تو ان کی جو گھڑیوں اور انگوٹھیوں کے معاملات ہیں وہ 5 کیرٹ کی آپ کو پتہ ہی ہے، اور القادریہ یونیورسٹی کی جو زمینیں ہیں وہ اس کی مد میں دی گئی تھی، تو آپ کو پتہ ہی ہے کام نہیں ہو رہا تھا، تو 5 کی رات کا جو ہیرا تھا وہ والی انگوٹھی دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جب آصف زرداری نے منع کیا تو جو پی ڈی ایم تھی وہ شیش و پنج میں ہو گئی کہ یار اگر ہم نے یہ کیا تو ہماری حکومت تو جاتی رہے گی۔ اچھا، وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، معاملہ تھوڑا یا ٹھنڈا ہو گیا، ملک ریاض صاحب بچ گئے فی الوقت۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نیب نے یہ معاملہ جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہن نیب دا جڑا چیئرمین ہے وہ آ گیا ڈاڈا آفتاب سلطان، وہ تو کسی سوندا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، انہیں بھائی کیا ملک ریاض کون ہے گا تو آ ایتھے، ٹھیک ہے، انہوں پیشی تے بلا لیا ہے، تے ہن دیکھنا یہ ہے کہ انہوں تھلے لیاندے قانون دے کہ نہیں۔ تو ملک ریاض صاحب نے یہ بات کہی آصف زرداری کو کہ بھائی تہاڈے بندے میں خرید لینے ہیں، ادھے پیسے دے کے میں چھوڑ جانا ہے، تے تہاڈے نال بھی بگڑ جانی ہے تے پیسے بھی دے کے میں چھوٹ تے جانا ہی، تے تسی سمجھاؤ پی ڈی ایم دے جڑے شہباز شریف صاحب ہیں نون لیگیے، انہوں نے سمجھاؤ ذرا اپنے انداز نہ، تے انہوں نے پھر سمجھایا تے وہ بھی ہن ٹھنڈے ہو گئے تھی۔ اب پھر جو تھا وہ معاملہ چل نکلا، ملک ریاض کو بلایا کہ بھائی تسی آؤ دسو۔ اب ملک ریاض کی پیشی ہے آج، تو جو معاملہ ہے وہ این سی اے سے اب پوچھیں گی، نیب نے رابطہ کیا ہوا ہے، اب آگے دیکھیں کہ این سی اے کیا جواب دیتی ہے کہ کس مد میں انہوں نے آپ سے جو تھے وہ پیسے لے کر، اور نیشنل بینک کا جو اکاؤنٹ تھا سپریم کورٹ بابا ڈیم والا وہ اکاؤنٹ دے وچ پاتے۔ تو جو برٹش کونسل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس سے اسکول وغیرہ بنیں گے، ڈیم بنے گا، تو آپ اس میں یہ پیسے ڈال دیں، اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ اکاؤنٹ ہے۔ تو اب جو برٹش کونسل ہے وہ کہتی ہم اس سے این سی اے سے پوچھ نہیں سکتے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو اس میں جو تھی وہ جو ملک ریاض ہیں وہ نون لیگ کے بھی پھر دل دے جانی ہے نا، پھر وہ ہائیڈ پارک والیاں گلاں تانوں پتہ ہی نے، ہائیڈ پارک جہاں خریدیا سی حسن نواز کو $50 ملین چ، وہ تانوں کہانیاں پتہ ہی ہے، پھر وہ اندروں بھی اک وج گئی ہونی بھائی رہن دو ہیں، نام آصف زرداری تے لگ گیا۔ چلو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اب ملک ریاض جو وہ طاقتور آدمی ہے وہ فائلوں کو پہیے لگا دیتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں اب نیب میں فائلوں کو پہیے لگتے ہیں یا وہ اللہ دا حکم ہوندا ہے۔ تو اب بات بنتی جو نظر آ رہی ہے کہ اس کیس میں عمران خان کے خلاف آصف زرداری کے کہنے پر جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ مجھے پیسے ملے، اور اس کی مد میں نے ہیرے انگوٹھیاں، وہ آصم منیر والی گل پتہ ہے نا، انہیں پائی کیا تہاڈی جیڑی بڈھی ہے وہ تو بھائی وہ لیندی پھردی ہے انگوٹھیاں تے 5 کرات والیاں، تے انہیں پھر کیا بھائی تو کون ہونا ہے ساڈے معاملات چ دخل دین والا، اسی تے لٹن آئے ہیں ملک نو، شریف کھا گئے اگے ہن اسی لٹاں انہاں دے زبانی، ہن اسی لٹاں گے، لٹ کے بن کے پھر اسی کہاں گے سارے چور فلاں یا ہاں، اور رولا پا دیاں کھپ پا دیاں گے اسی، تے پھر وہ آصم منیر کی بھی چھٹی کرا دی انہوں نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ قانون کے نیچے آتے ہیں یا نہیں۔ اب آگے جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر ولاگ پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔
اور بیل آئکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ولاگز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں